بار اس نے پروو کیا، اس کے عمران باوجود بھائی جیری بھائی یہ نے جو بات ہے نا اچھے یہ طریقے سے مجھے بولا۔ سمجھ آ گئی تھی اسی ٹائم کہ جیری اللہ بھائی نے نا بہت، ایک تو وہ بھائی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کنفیوز ہو گئے، اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ہم پتہ ہے کون سے احمدیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو ہم خود بناتے ہیں، ایک کریکٹر کریٹ کرتے ہیں، اس کو احمدی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اس کو اوپر براڈ پہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کوئی حقیقی بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بےچارے پریشان ہو گئے۔ اب میں نے بات تو کہہ دی کل 7 بجے کے لیے، اب میں اپنی جان کیسے چھڑواؤں؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ٹرک ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے بعد میں چونکہ اپنا وہ منہ بچانا ہے نا، کہتے ہیں نا ساڈا وہ منہ متھا بچ جاوے، تو وہ جا کے بس یہی بکواس کرو، ایک دو گالیاں دو، گستاخیاں کرو، ظاہری بات ہے پھر یہ نہیں بٹھائیں گے ہمیں، تو بولیں گے کل جا کے ہم نے نعرے مارنے، وہ دیکھو جی ہمیں اتار دیا، ہم سے بات نہیں کی۔ یہ اور جھوٹے عباسی لوگ ہیں، بھائی آپ نے منافق لوگ دیکھا ہیں، کہ وہ صرف شروع سے اچھا ہی بےعزت کرواتے ہیں۔ وہ پرووک میں ایک کرنا شروع چھوٹا سا کر، جملہ جس طرح عمران انہوں بھائی، نے چھوٹا سا جملہ جی عوام دیکھ جی رہی ہے، جی چھوٹا سا کریکٹ، جملہ جس کے بارے میں کہہ رہا تھا سٹوڈنٹ بھائی نے میں توجہ دلوائی ہے کہ وہ اصل میں اس کو پتہ ہی یہ کون یار یہ ہانڈی ہلا رہا ہے۔ محمد اچھا بھائی ہانڈی یہ ہلا رہی ہیں۔ اچھا یہ جو گفتگو ہوئی ہے، میں نے جو حوالہ پڑھا ہے، جو بات کی ہے، کہتا تم نے خدا کو گالی دی ہے، خدا کے بارے میں بکواس کیا، یعنی وہ جو میرے بارے میں کہہ رہا تھا اصل میں مجھے نہیں کہہ رہا تھا، وہ اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا تھا۔ یہ عباسی بھائی دیکھیے گا، حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، فتاوی رضویہ ما تخریج و ترجمہ ابی عبارات احمد اللہ خان بریلوی، جلد 15، رضا فاؤنڈیشن، یہ قادیان سے نہیں چھپی، یہ ربوہ سے نہیں چھپی، یہ یو کے سے نہیں چھپی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور۔ اچھا یہ 15ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر چلتے ہیں جی 536۔ وہاں پہ جو احمد اللہ خان بریلوی صاحب رقم تراز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے مدح کی عبارات ہیں، اور وہ اس سے ہر بریلوی بھاگتا ہے، جو بریلوی یہ پڑھتا ہے یقین کرے اس سے اس قدر بھاگتا ہے، جان چھڑواتا ہے کہ یار میرے سامنے پیش نہ صفحہ کریو۔ 546 ہے جری بھائی، اگر آپ کے جی پاس ایڈیشن، ہاں 546 ہے۔ نہیں، شروع وہاں سے ہو رہی ہے نا، شروع وہاں سے ہو رہی ہے، جو تحریر شروع ہو رہی ہے خداؤں کے بارے میں، اصل تو وہ عبارت ہے، یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا۔ یہ صفحہ نمبر 535 آپ کے سامنے دوستوں موجود ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 535، فلاسفہ کے جھوٹے خدا، خدا کو گالی دی گئی ہے۔ آگے دیکھی جائیں، آریہ کے جھوٹے خدا، یہ آگے چیک کرتے جائیں، یہ سارے باب ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر نیچے یہ چیک کرتے جائیں، مجوس کے جھوٹے خدا، آگے دیکھتے جائیں، یہود کے جھوٹے خدا، پھر نیچے نصارہ کے جھوٹے خدا، پھر دیکھیں یہ نیچے چیک کرتے جائیں نیسریوں کے جھوٹے خدا، آگے دیکھیں جی، آگے دیکھتے جائیں، یہ آگے چیک کرتے جائیں۔ اچھا جی یہ آگے چکڑالوی کے جھوٹے خدا، آگے چلیں جی، یہ آگے جی قادیانی کے جھوٹے خدا، آگے چلیں جی، یہ آپ کے سامنے تحریر آ گئی ہے دوستو، یہ رافضیوں شیعوں کے جھوٹے خدا، آگے یہ وہ تحریر ہے دوستو جس سے ہر بریلوی وہ شرماتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، اور اتنا بیچارہ بھاگتا ہے کہ اس کی رفتار اس روشنی سے بھی تیز ہو جاتی ہے جس کے بارے میں سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 2,80,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار ہے۔ اور جب کسی مولوی کے سامنے یہ حوالہ پڑھا جائے تو 2,80,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے وہ مولوی بھاگتا ہے اور وہ نہیں آتا سامنے۔ اب جو فتویٰ اس نے میرے پہ لگایا ہے وہ کس پہ، عباسی بھائی ایک بھی رکیے گا اگر موجود ہیں تو ایک منٹ صرف رکیے گا۔ جی میں اگر جی کیا کہہ رہے ہیں، سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ابھی جائیے گا نہیں۔ اچھا یہ وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں جسے مکان، زماد، جہت، ماہیت، ترکیب، عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خدا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سارا بدعت اور یہ ساری معاملات زماجت ہر چیز اس کے پاس ہے، وہ ان چیزیں تو پاک نہیں ہے، مبرہ نہیں ہے ان چیزوں سے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، یعنی خدا دی گل تے کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسا خدا ہے جس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کی کتاب قابل سناد، یعنی وہ دی کتاب جڑی قرآن کریم ہے وہ دے کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں اس کی کتاب پہ، نہ اس کا دین لائق اعتماد ہے، یعنی دین محمدی، دین اسلام جو ہے وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ ایسے کو خدا مانتے ہیں۔ سے آگے لکھا ہے جس میں ہر عیب، یعنی ہر دنیا کی برائی، ہر نقص کی گنجائش ہے، اور جو اپنی مشیت بنی رکھنے کو قصدن عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل کیے حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے
تو جاہل رہے یعنی خدا معاذ اللہ گندگی میں آلودہ بھی رہتا ہے، اور قصدن یعنی جان بوجھ کے وہ عمل کرتا ہے ایسے جس سے گناہ ہو. قصدن کہتے ہیں جان بوجھ کے، یعنی جان بوجھ کے وہ اس کے اندر عیب ہیں، وہ جان بوجھ کے اپنے اندر گناہوں کو سمیٹتا ہے اور جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے. اب آگے مزید لکھ رہا ہے کہ جس کا علم حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کے اختیار میں چاہے تو جاہل رہے، یعنی جاہل بھی بے شک رہے. ایسے کہ جس کا بہگنا یعنی بہگ جانا، بھولنا، بھول بھی جاتا ہے. خدا بہگ بھی جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، سوتا بھی ہے، اونگتا بھی ہے، غافل بھی رہتا ہے، ظالم بھی ہے، حتیٰ کہ مر بھی جاتا ہے، سب کچھ ممکن ہے. خدا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، ناچتا بھی ہے، تھرکتا بھی ہے، ناٹ کی طرح قلہ بھی کھیلتا ہے. عورتوں سے جمع کرنا، معاذ اللہ عورتوں سے گندی جو ہے وہ حرکت کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب، یعنی اس کو عام لفظ میں بولیں تو لونڈے بازی، بے حیائی جو مدرسوں میں ہوتی ہے، جو بندہ بندے سے کرتا ہے، جو قوم لوط میں تھی اس میں یہ بیماری خدا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر ناباشد، اس طرح کی تحریر، اتنی گندی اور گھٹیا تحریرات خدا کے بارے میں کہنا کہ وہ خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لونڈے باز ہے، استغفر اللہ، نقل کفر ناباشد، ایسے الفاظ بولنا. اور پھر حتیٰ کہ مخنث بان کے معاذ اللہ خسرا بان کے خود مفعول بننا، یعنی خود ہی وہ حاجت کرنا، خود ہی وہ کام کرنا، یعنی اس طرح خزرے کرتے ہیں، خزرے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. کوئی خباثت، کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں. وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے. سمد نہیں ہے، جوفدار کہگل سبو قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے. یہ ایسے الفاظ یہ جس میں اس نے اپنا اوپر لکھا سارا. اور یہاں پہ دیکھیں یعنی وہ خود کو ڈبو بھی سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، یعنی خودکشی کر سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے. یہ ہے وہ خدا جو وہابیوں کا خدا کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ گالی نکالی ہے. اور یہی باتیں ساری دیوبندیوں کے متعلق بھی بولی ہیں. بتائیں نیچے لوگ جو موجود ہیں جو اپنے آپ کو کامن مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمان جو کہتے ہیں ہم سادے مسلمان ہیں، بنا برگر کے، بنا چٹنی کے، بنا چیزوں کے، وہ بتائیں مسلمان اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے گربار میں جھانکیں اور پوچھیں کہ کیا خدا کھاتا ہے، کیا خدا پیتا ہے، کیا خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لونڈے باز ہے، کیا خدا مخنث ہے، کیا خدا مفعول بنتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا خدا میں کوئی لواطت جیسی بیماری ہے. اس حوالے میں کوئی جتنا بھی الیبوریٹ کریں اتنا یقین کریں، اتنی غلیظ باتیں یہ میں نے نہیں لکھی، یہ آپ کے مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اگر نہ آتا تو اسلام کی پہچان ہوتی. وہ بندہ جو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، جو بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس کے اوپر قائم و دائم رہنا تمام فرضوں سے افضل فرض ہے، وہ بندہ یہ بات لکھ رہا ہے. وہ بندہ خدا کو ننگی گندی بلنگی گالیاں نکال رہا ہے. کیا ایسا بات کہنے والا شریف مسلمان تو دور کی بات، مجدد تو بہت دور کی بات، کیا انسان کہلانے کے لائق بھی ہے؟ خدا کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. یہاں پر سچے خدا کو جو کائنات کا خالق ہے، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں انتہائی گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرنے والا وہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو مجدد دین و ملت کہلوانے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کسی وہابی رافضی، آپ کسی وہابی دیوبندی سے پوچھیں، واللہ العظیم خانہ کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم وہ انکار کرے گا. وہ کہے گا ہمارا اس خدا پر اعتبار نہیں ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے، اس خدا پر ہم نہیں یقین رکھتے جس خدا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 546 پر خدا کو گندی اور گھٹیا گالی دی ہے. کیا ایسا خدا ہے؟ کیا خدا اس چیز کا نام ہے؟ پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، کیا ایسا بندہ آپ کا اکابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ دین کا ترجمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ سنت کا متبع ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ خود کو محب رسول کہہ سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ خود کو عاشق رسول کہہ سکتا ہے جو خدا کو ننگی اور گندی گالیاں نکالے؟ آگے چلیں، ذرا کتابیں کھولیں گی تو معاملات کھولیں گے. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ ان کے جسم کا لباس کے بارے میں، زیب و تن کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور گندی، سینہ کے بارے میں بات کرے، سینہ اس طرح تھا چیڑا اور چوڑا،
جو ام المومنین کے سینے اور ام المومنین کے جسد اقدس کے بارے میں اس طرح کی گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے اس کو شعر و شاعری میں ڈالے، کیا ایسا بندہ مسلمان تو درکنار شریف انسان کہنے کا بھی حقدار ہے؟ خدا کی قسم اگر میرے حق میں ہوتا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا 295 کا نفاذ اس کی قبر میں سے نکال کر اس کو کوڑا لگاتا کہ ایسی گندی اور غلیظ گفتگو ام المومنین کے بارے میں، ایسی گندی اور گھٹیا گفتگو خدا کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کے اپنے گھر کے اکابرین کہتے ہیں، اس کے اپنے گھر کے بندے کہتے ہیں کہ لگاؤ فتویٰ اس کے اوپر 295 کو، نکالو اس کو قبر میں سے، اس کی لاش کو لٹکاؤ، لاش کو لٹکا کے اس کے اوپر کوڑے مارو، اس کے اوپر کوڑے مارو۔ کیا کوئی بندہ ایسا ہے؟ کدھر کے 295 کا نفاذ کرنے والے؟ آج بھی یہ کتاب پاکستان میں چھپ رہی ہے، آج بھی لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں، آج بھی وہ مفتی راشد محمود رضوی اس کتاب کو لیے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو اون کرتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ 295 کے کدھر نفاذ کرنے والے؟ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے یقین کریں ہر بندہ، ہر دیوبندی اور ہر وہ مسلمان جو خدا پر سچا اعتقاد رکھتا ہے وہ اس پر لعنت ڈال کے اس سے اعلان برات کرتا ہے، اور خدا کی قسم وہ اعلیٰ حضرت پر کروڑ دفعہ لعنت ڈالے گا کہ ایسا بندہ نہ دین کا ترجمان ہے نہ بریلویت کا۔ ہاں وہ بریلویت کا ترجمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دین محمدی، دین اسلام کا ترجمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جی عباسی بھائی آپ سے کمنٹ لے کے پھر میں آگے چلوں گا، آپ بتائیں یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے اور اس کے اوپر وہ فتویٰ لگا کے گیا کہ گالی دی ہے میں نے، جبکہ میں نے نہیں دی، خدا کو گالی دینے والا وہ خود تھا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا میرا نا تھوڑا سا نیٹ ورک مسئلہ ہے، آئی تھنک میری آواز کلیئر نہیں جائے گی، لیکن بس مجھے تو صرف وہی ہے، سنتا جاؤ شرماتا جاؤ۔ جی جی میرا نا جیری بھائی میں آپ کی باتیں ساری تو سن پایا ہوں لیکن میری آپ کو آواز نہیں جائے گی، میرا نیٹ ورک کا ایشو ہے کیونکہ میں دوسری ڈیوائس سے آپ کو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی تو نو پرابلم۔ اچھا اس کے اوپر اگر کسی اور دوست نے کوئی بات کرنی ہے تو مزید بات آپ کنٹینیو کریں، مزید بات جو ہے وہ جاری کریں تاکہ بات آگے چلے۔ نیچے کچھ ریکویسٹیں بھی آئی ہوئی ہیں ابھی، جزاک اللہ جزاک بھائی۔ آواز ہے جی۔ یہ جو آپ کی اور اس کی گفتگو ہوئی ہے جری بھائی، اس پر تھوڑی سی مختصراً کہ اس نے شروع سے آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور کمال جرت ہے آپ کی اور سلام ہے آپ کے حوصلے کو کہ آپ نے اس کی اس قدر تلخ باتوں کو بھی برداشت کرتے ہوئے جو ہمارا مدعا تھا اس پر اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی اور اس کو اسی پر لے کر آنے کی کوشش کی۔ لیکن کیونکہ وہ اپنی عادتوں سے مجبور تھے اور ان کی کوشش تھی، ہر ممکن کوشش انہوں نے کیا کہ کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے اور مجھے کل جو ہے نا وہ پیش نہ ہونا پڑے یہاں پر، مجھے اپنے بابوں کی کتابوں کا دفاع نہ کرنا پڑے، اور اس کوشش میں اس نے یہ ساری گندی اور غلیظ حرکتیں کی اور اس نے بہت زیادہ پرووک کرنے کی کوشش کی آپ کو اور بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی اخلاقیات اور ان کا جو ہے وہ جو معیار ہے، اور یہ ہرگز دین کے مخلص لوگ نہیں ہیں، ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ دین کو سمجھا جائے یا دین کو لوگوں کو سمجھایا جائے، یہ اپنی انا پرستی میں اور اپنے بغض میں اس حد تک آگے نکلے ہوئے۔ اگر اس کے دل میں بغض نہ ہوتا آپ کو پرووک کیوں کر رہا تھا؟ بار بار اس نے پرووک کیا۔ اب اگلی بات، اس نے مناظرے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور اس طرح سے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو کی جس طرح عیسائی یہودی منکرین جو ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء جو ہے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، وہی گفتگو یہاں پر اس نے کفار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بار بار آپ کے سامنے دہرائی اور کتابوں کے حوالے پڑھنے شروع کر دیا اپنی طرف سے۔ اب کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا؟ جب آپ نے اس کو جواباً اس کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا تو اس پر وہ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب جب یہ کام کرے گا تو آئینہ تو دکھانا پڑے گا نا، مجبور ہیں ہم۔ اور دوسری بات، اس قدر واہیات اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اس کو آپ نے تحریر پیش کی ہے نا، اس کو نہیں پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، یہ کیا ہو کیا گیا، اس کو پیچھے سے وہابی کالیں کر رہا تھا کہ اب یہ جواب دو، اب یہ جواب دو۔ بھائی اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات ہی کر سکیں، آپ فون کے بغیر اگر ایک منٹ بھی نہیں چل سکتے تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ معافی مانگیں اور چلے جائیں گھر، کہیں میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ انسانوں میں بیٹھ کر بات کر سکتا۔
آپ عامر نذیر کی پرچیوں پر چل رہے ہیں، اور پھر معیار دیکھیں کہ ایک منکر اپنے بابے کے جواب میں ایک منکر مرتد کی بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بھائی یہ کون سا معیار تم بنا رہے ہو؟ کیا تمہیں قبول ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی کے منکر کی تمہارے سامنے بات پیش کریں؟ ہم کسی تمہارے منکر کی بات کر رہے ہیں، تم کہہ دو کہ احمد رضا خان بریلوی کو میں نہیں مانتا، وہ منکر ہے، اس پر فتویٰ لگاؤ، ہم فارغ کر دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کا دشمن ہے، جو ہمارے خلفاء کا دشمن ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں اس کے ساتھ اجماع کرنے کو لیے بیٹھے ہوئے، اور نہ ہی ہم اجماع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ترس رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو اجماع کی جو ہے وہ کھچڑی بنائی ہوئی ہے، اور جب حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے جی میں مستریوں کا پیش کروں، میں جنبا صاحب کا پیش کروں، میں فلان، وہ ہمارے ساتھ اجماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مستری یا جنبا صاحب، وہ تو ہمارے مخالف ہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ تم بھی کہہ دو احمد رضا خان بریلوی کو یہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اور لگا دو فتویٰ اس پر۔ ہم تو ان پر فتوے لگاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، انہوں نے اللہ کی جماعت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تم بھی کہو کہ احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کی جماعت کو چھوڑا ہوا ہے، ہمت ہے تم میں؟ اور یہ جو اس نے فتویٰ دیا ہے نا آپ پر، وہ اصل میں احمد رضا خان بریلوی پر دیا ہے۔ اور اگر اس کے اندر واقعی اللہ کی غیرت ہوتی نا، اللہ کی غیرت، تو احمد رضا خان بریلوی صاحب پر فتویٰ لگا کر جاتا۔ آپ پر کیوں لگا کر گیا تھا؟ اللہ کی غیرت نہیں تھی، اپنی انا تھی، حسد تھا، بغض تھا، وہ نکال رہا تھا۔ اللہ کی غیرت پھر بھی نہیں جاگی۔ آپ نے بار بار بتایا ہے کہ یہ فتویٰ میں نہیں سنا رہا، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ عالم بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے 1400 سالوں کا کتابوں کا جو ہے نا ہمارے سامنے دفاع کرنا ہے، جن کو یہ تک نہیں پتا کہ فتاوی رضویہ میں یہ تک بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ حوالہ کوئی 10,000 دفعہ ہم یہاں پر دہرا چکے ہیں۔ انہوں نے کون سا دفاع کرنا ہے جی؟ باقی ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ ایک حوالہ جو 10,000 دفعہ ان کے سامنے صبح سے لے کر شام تک دہرایا جاتا ہے، جس کی یادداشت میں وہ بھی نہیں ہے، جس کی عقل میں آج تک وہ نہیں گیا، وہ باقی کتابیں جو اس کی نظر سے بھی نہیں گزری، ان کا یہ کیا دفاع کرے گا؟ کھوتی دا سر کرنا سو۔ پھر آخر میں یہ جو کتی کے بچے والی بات کر رہا تھا، حوالہ پھر نہیں دے کر گیا۔ بھائی اس طرح سے اگر وہ بابا فرید کا مقولہ ہے، کہہ دو بابا فرید کا یہ مقولہ غلط ہے۔ اگر اس مقولے کے تحت ہمیں کتی کا بچہ کہو گے تو تم خود بھی تو کتی کے بچے ہو، یا لگاؤ بابا فرید پر جو ہے نا فتویٰ پہلے۔ عجیب جانور ہے، جتنا ذلیل ہو اتنا مطلب اس کو مزہ آتا ہے۔ عمران بھائی جی بس بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ میر بھائی ہمارے لطیف صاحب بہن سے بات کرتے ہیں، پھر ہماری وارفانہ بہن بھی آئی ہیں، ان سے بھی ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ تو پہلے میر صاحب کو ٹائم دیتے ہیں۔ میر صاحب اچھا ایک منٹ رکیے گا ذرا، گفتگو ایک منٹ رکیے گا۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، اب دیکھ لیں دوستو، یہ جو بات چل رہی ہے، انہوں نے باقاعدہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا نام لکھ کے انہوں نے گالی لکھی ہے پوسٹر پہ۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا نام لکھ کے گالی لکھی ہے، اپنی پوسٹر پہ لگایا ہوا ہے۔ اس خنزیر ابن خنزیر نے یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے اپنی پوسٹ کے اوپر، اور دیکھ لیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ اتنا پرووک کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی مناظرے سے کہتے کہ ہم نے نہیں کرنا۔ باقاعدہ گالی لکھی ہوئی ہے۔ آپ بتائیں، نیچے کو بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کوئی موڈریٹر کو بندہ، ایک منٹ رکے، نیچے دو بندے سن رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے آئیڈیز کا، اٹھا لوں؟ اٹھائیں ان کو۔ باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام لے کے گالی دی ہوئی ہے۔ جٹے بھائی ان کے دو بندے تو فرار ہو گئے، ایک ہی رہ گیا نیچے، اور وہ آ جائے اوپر۔ تو آپ بتائیں کہ جو بندہ گالی دے گا اکابرین کو، اس کی فرار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مناظرے سے پہلے فرار۔ میں کر لوں بات ایک منٹ؟ جی بولیں۔ پڑھ لیں۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی دیکھیں کوئی بھی مناظرہ کرنے آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ لوگ جو ہے وہ مرزا صاحب کا کوئی بھی حوالہ کتاب سے پیش کرتے ہیں، آپ لوگ بھاگ دوڑ کے وہ عالموں اور پیروں کی کتابوں میں جا کے پناہ لیتے ہیں، تو یہ بات تو اچھی نہیں ہے۔ کہ دیکھیے آپ بھی کوئی مرزا صاحب کا کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ رکھیں کہ جب بھی کوئی آتا ہے نا حوالہ پیش کرتا ہے تو اس کو مرزا صاحب تک ہی رکھیں، نہ کہ وہ عالموں اور جو بابوں اور دوسرے جو علماء حضرات ہیں نا ان کی کتابوں میں جا کے پناہ نہ لیا کریں، مرزا صاحب کو ہی رکھا کریں، ان کا دفاع کیا کریں، ان کی بکس کا دفاع کیا کریں۔
یہ میں کہنا چاہتی ہوں. ایک نبی کا معیار اتنا تو نہیں نیچے ہونا چاہیے نا کہ اس کو عام بندے کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ان کا بھی دفاع کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگ جی احمد رضا صاحب نے یہ کہا اور وہ چشتی صاحب نے یہ کہا اور جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کا معیار نہیں ہونا چاہیے. ایک نبی کا ایک عام انسان سے تو کوئی مقابلہ ہونا ہی نہیں چاہیے نا. کہ آپ کے مطابق تو وہ نبی ہیں تو پھر نبی کا معیار نبی تک ہی ہونا چاہیے. اس کو اتنا لو سٹینڈرڈ معیار نہیں رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور مناظرہ ضرور کریں کل بھی، اور لیکن اچھے طریقے سے کریں. آپ لوگوں کا لگ نہیں رہا کہ آپ لوگ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے بس بھاگنا دوڑنا چاہ رہے ہیں، فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس بابا بابا کر کے تو ان کو پرووک کریں اور ان سے مناظرہ نہ ہو کسی طرح. تو میں تو کہتی ہوں آپ لوگ مناظرہ کریں، لیکن قرآن و حدیث سے دلائل دیا کریں یا مرزا صاحب کو ہی بیان کیا کریں، نہ کہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے بابوں پہ جایا کریں. یہ معیار نہیں ہونا چاہیے ایک نبی کا. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی کی ہمارے نبی کی بات ہوتی ہے نا تو ہم بھاگ کے بابوں کی طرف نہیں جاتے. ہمارے نبی کی کوئی بات کرتا ہے نا، آپ کی تو نبی بولیں دے ان کو بولیں دے. جی بھائی آج نا وہ یقین کریں ان کی آواز. میں نے کہا آپ ان کو نا وہ پوسٹر دوبارہ لگا دیں واپس جا رہی ہیں ایک ہی بات یہ کہہ رہا میں. کب تک 2 گھنٹے ان کو کرنے دو بات. اب ان کا چھوٹا سا جواب یہ ہے چلے کریں کہ بات. انجیل تورات زبور جو ہیں وہ محرف و مبدل کتابیں ہیں. آپ ان کو اصلی کتابیں مانتی ہیں، آپ تو ان کو جعلی کتابیں مانتی ہیں. لیکن پھر بھی کسی عیسائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ انہی کا حوالہ دے رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ معیار آپ کیوں نہیں لگاتی کہ قرآن کا مقابلہ جو ہے وہ آپ جعلی کتابوں سے کر رہے ہیں؟ اب قرآن ایک اللہ کے رسول نے اپنے سامنے کتاب لکھائی، اور یہ جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں، یہودیوں کی کتابیں ہیں، یہ تو بدل چکی ہیں، یہ تو جعلی کتابیں ہیں، یہ تو اللہ کی کتابیں ہی نہیں رہی. تو وہاں پر عیسائیوں یہودیوں کو ان کی کتابوں کیوں پیش کر رہی ہوتی ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ یا تو صرف قرآن پیش کیا کریں، یا پھر کوئی سچی کتاب ڈھونڈ کر لائیں جو ان کے پاس ہو. ان کی جعلی کتابیں ان کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے ہر علماء، جس عالم کا بھی میں آپ کو یہاں پر مناظرہ نکال کے دکھا دیتا ہوں جو عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بائبل کھول کھول کے نکال رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ بدل چکی کتابیں ہیں، جعلی کتابیں اصل حالت میں ہی نہیں موجود ہیں. کیوں پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو؟ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ ایک جعلی کتاب. لکھی ہوتی ہیں ان کی کتابوں میں، وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ اچھا اب آ گئی ہے آپ کی دماغ میں ساری بات ہے کہ ان کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں. عمران بھائی جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. جی جری بھائی، میں نے یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک تو وہ خاتون ہے اور مجھے ان کی آواز سے ان کے اندر بچپن نظر آیا ہے. جس طرح کوئی بچہ بات کرتا ہے آج ان کی آواز میں باقاعدہ طور پہ شرافت نظر آئی ہے. واللہ العظیم مجھے آج جیسے کوئی بندہ بہت سہما ہوا، بہت ڈرا ہوا، بہت سہما ہوا گفتگو کرتا ہے، آج اس طرح مجھے ان کا انداز لگا ہے. اچھا پہلی بات تو محترمہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے اکابرین کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے، ہم ان کی تحریرات کو قرآن و سنت کے برخلاف مانتے ہیں، ہم نہیں پیش کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تحریرات کے ان کے مد مقابل آپ کے بزرگان کی تحریرات کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیں. اگر آپ سننے یا سمجھنے کے نیت سے آئی ہیں تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا ہے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ آپ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں مرزا صاحب کی کتاب پہ کہ مرزا صاحب کی کتاب میں یہ عبارت جو ہے وہ قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عبارت قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف ہے بقول آپ کے، تو سب سے پہلے تو پھر جن جن لوگوں نے یہ عبارات لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں کہ وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات. جب آپ وہیں پر بحث کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب نہیں دینا، جب آپ اپنے منہ سے اس کا اعتراف کریں گے کہ وہ قرآن کے واقعتاً برخلاف ہیں، ہم مان گئے، تو پہلا فتویٰ تو آپ کے منہ سے نکل آیا کہ ہمارے بزرگان کی تحریرات قرآن اور سنت کے برخلاف ہیں. دوسرا ذمہ ہمارے ہے کہ ہم ان تحریرات کو قرآن اور سنت کے مطابق بتائیں. اگر نہ بتا سکیں تو ہم بھی وہی فتویٰ لگائیں گے یہ وہ قرآن اور سنت کے برخلاف ہے. یہ ہے وہ سمپل سی بات جس میں نہ الجبرا ہے، نہ مسئلہ فیصہ غورس ہے، بلکہ 2 + 2 = 4 کی طرح بات سیدھی ہے. دیکھیں جری اللہ صاحب، آپ کے پاس بھی ایک نبی ہے
اور ہمارے پاس بھی ایک نبی ہے الحمدللہ. نہیں غلط بات ہے، یہ جملہ غلط بولا آپ نے محترمہ، جملہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی غلط. نہیں سنیں اور حدیث ہمارے لیے حجت ہے. سنیں نا. اب دیکھیں آپ اگر وہ سنیں تو صحیح نا، سنیں میں نے آپ کو پہلے اتنے عزت سے آپ کو خطاب دیا، اگر اس عزت کا پاس رکھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے، کیا وہ آپ نے نبی توفتاً لیا ہے؟ وہ نبی جو آپ اپنی طرف ایک کاپی رائٹ منسوب کر رہی ہیں، وہ نبی مسلمانوں کے تمام کائنات کے نبی ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان کو اون کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور ان کی نبوت میں، نبوت کی نون کے نقطے کی ٹنڈی کے اندر اگر 1 کروڑ سوچیں ہوں، ان میں سے اس کا ایک لمحہ، 1% ایک ایٹم کا انکار کرنے والے کو بھی کافر، مرتد اور دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہ نہیں کہنا آپ نے کہ جی ایک نبی ہمارے اور ایک نبی آپ کے. یہاں پہ آپ موازنہ کر رہی ہیں، کمپیریزن کر رہی ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں غلام احمد ہوں، ان کا غلام کا اور آقا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو غلام اور آقا کا مقابلہ کروائے وہ خود لانتی ہے. ہم تو کہتے ہی نہیں، یہ جو بات ہم کر ہی نہیں رہے، جو بات ہم بیان ہی نہیں کرتے، ہماری طرف منسوب کیوں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل عیسی علیہ السلام کو لا رہے ہیں، تو آپ تو خود ان کے مد مقابل لا رہے ہیں اور ان سے لڑوا رہے ہیں معاذ اللہ. کیا آپ یہ بات مانیں گی؟ جو بات آپ خود نہیں مانتے. کہا ہوا ہے مرزا صاحب نے خود کو احمد کہا ہوا ہے، غلام احمد نہیں کہا ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے وہی کہا ہوا ہے کہ وہ جو احمد آنا تھا وہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو احمد مانتے ہی نہیں، وہ تو خود کو کہتے ہیں میں احمد ہوں. تو دیکھیں آپ جو ہے نا، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوتے تو مرزا صاحب کو نہ مانتے ہوتے. تحریر پیش کریں. آپ جو ہے مرزا صاحب کو نہ مانتے ہوتے، اس لیے آپ کا نبی اور ہے، ہمارا نبی اور ہے. یعنی کہ یہ تحریر پیش کریں. دیکھیں محترمہ، پتہ کیا بات ہے، معاملہ پتہ کیا خراب مانا ہوا ہے نا، آپ نے مرزا صاحب کو نبی مانا، تو ان کی بات آپ کے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ آپ کی ان کی بات آپ کے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ حجت ہے تبھی تو کہہ رہا ہوں تحریر پیش کریں. حجت ہے تو پھر اس کو ثابت کیا کریں نا. آپ پیش کریں گے تو ثابت کروں گا. بھاگتے ہیں آپ ثابت کریں، تحریر پیش کریں. جب بھی ہوتا ہے مناظرہ، دیکھیں ساحل بھائی سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا تھا، آپ بابا ہی کرتے رہے ہیں، اور وہ بڑا مناظرہ بھی جب لندن میں ہوا تھا تب بھی بابا ہی ہوتی رہی ہے. تحریر پیش کریں گی جو آپ نے مرزا صاحب کب کریں گے؟ مرزا صاحب کب آپ کریں گے؟ تحریر پیش کریں گی؟ ابھی جو بات کی ہے تحریر پیش کریں گی یا نہیں کریں گی؟ یا منہ سے نکل باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. تحریر منہ سے نکل گئی ہے، سلپ ہو گئی ہے؟ نہیں منہ سے نہیں نکلی، میرے پاس ہے اس کا حوالہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گی کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. نہیں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. میں بھائی بات سن رہی ہیں آپ یا نہیں سن رہی؟ سن رہی ہوں. سن رہی ہیں. سنیں، آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کہا کہ میں ہی احمد ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہیں ہے. یہ جملہ آپ نے بولا نا، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی طرف آپ نے ایک بات منسوب کی ہے، اور اب آپ کے ذمے ہے یہ بارے ثبوت کہ آپ وہ ثبوت فراہم کریں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں کتابیں پکڑ کے بیٹھا ہوں، میرے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا. اس لیے میں نے آپ کے وہ جو اے ڈی کا بہت بڑا وہ جو آیا تھا فن خان، اس کو بھی جب پکڑا ہے تو یقین کریں کہ جوتیاں اور کپڑے چھوڑ کر بھاگا. وہ اس کے پیچھے ہماری جوتی اور کپڑے لینے آئے تھے. آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری محترمہ ہیں، آپ اس براڈ کی جو ہیں وہ محترمہ ہیں، آپ سے بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. میں ہر اس بندے کو روکتا ہوں کمنٹ میں بھی اور اوپر بھی کہ آپ جب کسی قسم کی فوش گفتگو نہ ہو، بدتمیزی اور بد زبانی نہ ہو. اس لیے آپ نے جو بات بیان کی ہے یا اس کا حوالہ دے دیں یا اس کے اوپر معذرت کر لیں کہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے. خاتم النبیین کہا، فلاں کہا، یہ کہا، وہ بات کی بات ہے. ابھی جو آپ نے ایک بات کی ہے اس کا حوالہ دے دیں، پھر آگے چلتے ہیں پلیز. میں نے کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے احمد لفظ قرآن کریم میں، مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں وہ احمد. انہوں نے تو مانا ہی نہیں، انہوں نے تو خود کو احمد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں ہی احمد ہوں. یہ حوالہ کدھر ہے محترمہ؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں اور یہ حوالہ کدھر ہے میری محترمہ؟ یہ حوالہ کدھر ہے؟ ہاں حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 18 میں جا کے دیکھیں، صفحہ 212 میں دیکھیں. اچھا ابھی دیکھتا ہوں، جلد 18 صفحہ نمبر 212.
ایک غلطی کا ازالہ کتاب ہے. اب یہ زبانی یاد ہونے والی رہ گئی ہے، وگرنہ پڑھ تو بڑی دفعہ لی ہے. اچھا جی، پیج بھی پوچھا جی. 212 صفحہ نمبر جلد 18 کا ہے. اچھا، اس میں وہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رسالت کی کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات کسی اور نے بیان کی ہے. وہ نام تو میں نہیں بتاؤں گا، وہی نہیں کھلی ہے، ساری گلیں سی دسیاں نے. ہائے، اچھا جی، یہ کرتے ہیں جی شیئر. اسرا بک ٹرانزیشن، یہ آگے کتاب، اے ہو گئے جی پینا فلیکس وڈا. لو جی اینا ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. پڑھنا شروع کریں جی. جو آپ نے بات ایک منسوخ کیا، پڑھنا شروع کریں. کہاں پہ لکھی وہ بات؟ یہ لکھا ہوا ہے سامنے، میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. ٹھیک. اس میں کیا ہے؟ بس اس طور سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذیل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذیلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی رہی، یعنی کہ وہ خود کو ہی محمد کہہ رہے ہیں. یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا اور نہ کوئی اور، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر نبی آن صلی اللہ علیہ وسلم اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی بما، آگے نیچے کریں. ہاں، ماں نبوت محمدیہ کہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں. تو پھر کون سا الگ انسان ہوا؟ دیکھیں، جس اچھا، میں منعکس نہیں ہوتا، منعکس ہوتا ہے. ہاں، اچھا، خود اس کو نے ہی آپ نے کہہ رہے ٹھیک ہیں، پڑھا وہ تھا. خود کو ہی محمد بھی کہہ رہے ہیں، احمد بھی کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین بھی کہہ رہے ہیں، اور خود کو ہی وہی وجود کہہ رہے ہیں، اور سارے کمالات محمدی کہہ رہے ہیں میرے اندر ہیں. ٹھیک تو ہے، پھر کون ویری سا گڈ، رہتا ہوا؟ ویری گڈ. اچھا آپ سنیں، بتائیں خود ہی. آپ سنیں، سن لیں. آپ نے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ یہی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے میں اور محمد اور احمد ہوں، اللہ نے آپ میرا نے نام کیا، محمد اور سنیں، احمد رکھا ہے. سن لیں نا، سن لیں. میں آپ نے وہی کیا بات بیان، غلام ہوں. سننے تو صحیح نا، اپنے الفاظ ہی دہرا دیں کہ آپ نے کہا کیا تھا. میں کہہ رہی ہوں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد قرآن کریم میں بتایا ہے، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں احمد ہوں، میں وہی احمد ہوں. نہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں بار کہا. بار یہی اپنی سنیں، برادروں پہ آپ دہراتے کو رہتے اپنے ہیں. الفاظ ہی بھول گئے ہیں. آپ نہیں، کو آپ لوگ بار بار اپنی اوے برادروں اللہ پہ کی یہی بندی، دہراتے رہتے گفتگو ہیں کہ بات وہ، سن بھی لیا کریں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں آپ کو، کرنے دیں نا. آپ لوگ اچھا بھی اپنی بول، برادروں پہ بار بار یہی بات دہراتے رہتے ہیں کہ وہ احمد یہی ہیں، وہ احمد یہی ہیں. میں نے کافی دفعہ برادروں پہ سنا، آپ کی برادروں پہ، سب برادروں پہ یہی ہو رہا تھا کہ وہ احمد یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور یہ احمد انہی کو کہا گیا ہے، مرزا صاحب کو. جی بات آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو خود دعویٰ ایک فرمایا ہے، آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہیں ہیں، بلکہ میں ہی وہ احمد ہوں. یہ آپ نے کیا ہے دعویٰ. اس دعوے پر میں نے آپ سے مانگی ہے دلیل. آپ نے کہا روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 212، میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ تحریر جتنی آپ نے پڑھی ہے وہاں پر تو یہ بات لکھی نہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں. کہ یہی بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے صرف احمد ہونے کا نہیں دعویٰ کیا، محمد بھی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور خاتم النبیین بھی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور سارے کمالات محمدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر آ گئے سارے کمالات محمدی. اور کیا رہ گیا پیچھے؟ ٹھیک ہے، جو آپ نے بات بیان کی ہے، ٹھیک، جو آپ نے بات بیان کی ہے مجھے وہ الفاظ چاہیے. اچھا، آپ خود ہی بتا دیں میں نے کون سے الفاظ بولے. میں نے تو یہی مطلب تھا کہ مرزا صاحب نے خود نہیں مطلب دیکھیں نا، اب آپ کا مطلب مجھے کیا پتا کیا تھا. ہاں، مرزا صاحب نے خود کو ہی احمد کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں، درجہ انہوں نے، وہ آپ نام سنیں، اپنا لے آپ لیا. سنیں، ابھی آپ کہہ آپ رہے ہیں وہ سنیں، غلام احمد ہے، تو انہوں نے تو آپ کہا سن میں لیں، احمد ہوں. آپ سن لیں، سن لیں. اگر جس دن بھی آپ بات کرنے آئیں گی نا سیکھنے کے لیے، یقین کریں آپ خدا کی قسم سے سیکھ کر جائیں گی. جس دن سیکھنے کی نیت سے آئیں گی، جب بندہ آتا ہے کاج بیسی کرنے کی نیت سے تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھتا.
وہ کبھی بھی نہیں سیکھتا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں. اگر میں کسی احمدی براڑ پر گیا ہوں اور میں نے صرف جانا ہی کاج باسی کرنے کے لیے، میں کبھی بھی نہیں سیکھنا، کبھی بھی نہیں سیکھوں گا. اگر بندہ جائے گا سیکھنے کی نیت سے کہ یار آج میں جاتا ہوں اس مسئلے کو سمجھنے، سیکھنے اور غور و فکر کرنے، بات بھی سمجھ آئے گی، مفہوم بھی واضح ہوگا، بات بھی کلیئر ہوگی. آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے یہ کہا کہ احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں ہی وہ احمد ہوں. یہ بات آپ نے منسوب کی مرزا صاحب کی طرف. میں نے اس کا حوالہ آپ سے مانگا، وہ حوالہ یہ نہیں ہے. اور یہ جو الفاظ یہاں پر موجود ہیں، آپ کو پتہ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جس کی تصدیق آپ کے بڑے بڑے جید علماء نے کی ہے.